إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد ثناء باری تعالی اور بعد ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام میں دل کی گہرائیوں سے صاحبزادگان والا شان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحصیل مسرور کی اتنی عظیم شخصیت کو بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا اور میرا حق بھی بنتا ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف میں کچھ کلمات ادا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے ان کو دین متین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار دیکھا. دعا ہے رب کائنات صاحب مزار کی قبر پر نبی پاک کی رحمت کا صدقہ کروڑہا نواروں تجلیات اور فضل و کرم کی رحمت نازل فرمائے. کچھ لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، کچھ کارواں مل کر بھی ایک شخص جتنا کام نہیں کر سکتے، اور کبھی ایک بندہ بھی پورے کارواں سے بڑھ کر کام کر دیتا ہے. قبلہ غازی عبدالشکور رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کر رکھنے کا جذبہ رکھا ہوا تھا. اور دین کا درد ان کے دل میں تھا، اخلاص ان کے کام سے نظر آتا تھا. ان کا کردار بیدار اور ہر وقت زمانے کی آنکھ نے انہیں مصروف دیکھا. اپنے بچوں کو رزق حلال سے پالا اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مصروف نظر آئے. آج تو لوگ گاڑیوں پر بیٹھ کر بھی گلے کرتے ہیں. میں نے غازی صاحب کو بس کی چھت پر بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک ریڑے پر بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، سائیکل چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے.
پیدل جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب ڈھونڈو انہیں چراغے رخ زیبا دیکھ کر۔ ایسے لوگ کہاں ملنے والے ہیں؟ آج کل تو پکی پکائی پر آ کر بیٹھنے والے ہزاروں ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے لگ چکے چلے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صاحبزادگان اس حوالے سے بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ جس طرح روایتی صاحبزادے ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے دل میں بھی الحمدللہ وہی تڑپ، وہی لگن اور وہی درد موجود ہے، اور یہ فیض ان کو ان کے والد گرامی سے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اول تا آخر ساری رحمت نازل فرمائے، بچے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بوڑھے تک رب لم یزل ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو مقام دین سے محبت کرنے والے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو شان دین کی سمجھ رکھنے والے کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، بتائیے کیا مقتدی امام کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولیے ذرا، بولنے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقتدی امام کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جس نے اس ادارے میں اماموں کی صف تیار کی، پتہ نہیں تقریر آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بات تو جو میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی کہ جس کے دست شفقت کے نیچے اتنے پیش امام تیار ہوئے، گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا حی علی الصلاۃ کا پیغام پہنچانے والا حاضر الشہود، اس دین متین کے لیے دن رات کوششیں کرنے والا۔ آئی تو مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھی، یہ ایک الگ یہ الگ موضوع ہے، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین تو بہتر جانتا ہے کہ کون دین کے لیے کام کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کا جلایا ہوا ایک چراغ بھی روشنی کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لاکھ اندھیرا ہو لیکن چراغ کہیں دور بھی پڑا ہو تو نظر آ جاتا ہے، اور میرے غازی نے ایک دو نہیں سینکڑوں چراغ زمانے میں جلائے گئے۔ یہ چراغ کیسے جلتے ہیں؟ یہ فیض ملتا ہے تو چراغ جلتے ہیں، یہ رابطہ ہو تو چراغ جلتے ہیں، یہ روشنی سارے کے ساری مدینے والے کی ہے، یہ گرم سارے کا سارا مدینے والے کا ہے۔ زمانے میں لوگ بڑے بڑے ہیں، دولت مند بھی ہیں، کارخانے دار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہے جسے اپنے دین کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرما دیتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے، جاری رہے۔ آئی تو ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کے گلے پہ چھوڑی ہے، سیدھی سی بات ہے۔
ہم تو ان بزرگوں کی کوششوں کو دیکھتے ہیں، ان بزرگوں کی کاوشوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ذرائع نقل و حمل اتنے نہیں تھے۔ مجھے اپنا پاپا بھی یاد آتا ہے، ایک ہاتھ سے مزدوری اور ایک ہاتھ سے سائیکل کا ہینڈل پکڑ کے رات کو سفر کرنا۔ مجھے غازی عبدالشکور یاد آتے ہیں کہ دور دور تک مسلک میں اگر زیادہ آئی ہے، مسجد کے معاملات مدرسے کی بات ہے، غازی عبدالشکور کو پتہ چلا ہے، دوڑا چلا گیا ہے۔ آج اور کل میں بڑا فرق ہے، جو گزر گیا وہ اچھا ہے۔ اب ویسے لوگ نہیں ملنے والے، اور شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آج ان کے اس لگائے ہوئے بوٹے کے نیچے طلباء تو ایک طرف الحمدللہ علماء کی ایک صف نظر آتی ہے، مفتیان کی ایک صف نظر آتی ہے، دین کا کام کیا ہے تو نظر آتا ہے۔ اور کل کیا منصب و مرتبہ و مقام ہوگا غازی عبدالشکور صاحب کہ محشر کا میدان ہوگا، شہید کہ جس کو جتنی کی شفاعت کی اجازت تھی لے کے جا چکا ہوگا، حافظ قرآن کہ جتنی کی سفارش کی اجازت تھی لے کے جا چکا ہوگا، ایک بچہ کہ جتنی ماں باپ کو بخشوانے کی اجازت تھی لے کے جا چکا ہوگا، ایسے میں عالم دین کھڑا ہوگا، سب اپنے اپنے کوٹے کے مطابق جہنمیوں کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، عالم دین خاموش کھڑا ہے، سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں بیچ میں سوال آتا ہے، سوال زبان کی نوک پہ آتا ہے، رب کائنات سے کہتا ہے پروردگار عالم، تو نے میرے سینے کو علم سے منور کیا، میں نے اس علم کی روشنی میں شہادت کی فضیلت بتائی ہے، لوگ راہ شہادت پہ چلے ہیں، میں نے اس علم کی روشنی میں قرآن حکیم کی عظمت و شان لوگوں کو بتائی ہے۔ لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے، پروردگار عالم میں نے جن کو بتایا تھا وہ قرآن پڑھ کے اپنا کوٹا لے کے جنت میں چلے گئے، میں نے جن کو بتایا تھا وہ شہید اپنے ساتھ جہنمیوں کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ مولا مجھے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ میں نے تو ان کو سکھایا تھا، میں نے تو ان کو پڑھایا تھا، میں تو ان کے لیے راتوں کو بھی جاگا کرتا تھا، دین کو ضرورت ہوتی تھی پیدا نکلا کرتا تھا، میں نے ایک ایک پائی دین کی امانت کو کھڑا کرنے کے لیے قوم سے اکٹھے کر کے امانت دار تک پہنچایا ہے۔ مولا آج مجھے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ آواز رحمت آئے گی، میرے دین کا چراغ روشن کرنے والے اے عالم دین، جس کو جتنا کوٹا تھا لے کے جا چکا ہے، تو پریشان نہ ہو، تجھے میں نے خاص مقصد کے لیے روکا ہوا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ حافظ اپنے ساتھ لے جائے، شہید اپنے ساتھ لے جائے۔ تجھے میں نے اس لیے روکا ہے کہ ان کو مخصوص کوٹا دیا تھا، تجھے کھلی اجازت دیتا ہوں جتنوں کو چاہے ساتھ جنت میں لے جا۔ کوئی ان کے مرتبے منصب اور مقام کو توڑ سکتا ہے، کوئی ان کی عظمتوں کے حوالے سے لب کھول سکتا ہے،
نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، پھر ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور بالخصوص آج کی محبت تو اس لحاظ سے بھی بڑی خوش قسمت ہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہ کہیں، آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ رمضان کی بہاریں پوری آب و تاب سے جا جاتی ہیں۔ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ روزہ دار سویا بھی ہو تو سونا بھی اللہ عبادت لے کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ علماء کی شان کیا ہے، ان کے دل معرفت الہی کا برتن ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے رب کریم نے اس علیم و خبیر میں جو ذرے ذرے کا خودی رکھتا ہے علم والوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ تربہ کمال نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ خود علیم ہے لیکن علم والوں کا شان بیان کر رہا ہے۔ سمجھئے بات کیا ہے؟ علم والوں کی بات کرتے ہیں، علم والوں کی قدر کو مانتے ہیں۔ یہ اسلوب پروردگار ہے، یہ سنت خدا بندی ہے کہ وہ خود علیم ہے لیکن علماء کی شان بیان فرما رہا ہے۔ سمجھئے اسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ اور یاد رکھو، میں چھوٹی سی بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، میرا مخاطب آپ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر سمجھتے ہو، پھر ذرا میں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو، میری طرف پوری توجہ دی، میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ ایک دن بھی اگر سکول نہیں گئے، میرٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، آپ زمانے میں کوئی ایسا علم نہیں سیکھ سکے، لیکن ہاں توجہ ہے نا میری طرف، اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو سمجھو عالم ہو۔ بھائی بڑے اہتمام سے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا خوف ہوتا ہی ان دلوں میں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا خوف ہوتا ہی ان دلوں میں ہے جو علم والے ہیں۔ تو سمجھئے اگر خوف الہی دل میں موجود ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ ریڑی چلاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ تانبڑا سر پہ اٹھاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ مزدوری کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک ہتھوڑا چلاتے ہیں، اس بات سے بھی قطع نظر کہ آپ عام سی مزدوری کرتے ہیں۔ ارے یہ بات بات کی نہیں ہے، یہ بات خشیت الہی کی ہے۔ جس کے دل میں رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، رب لم یزل اسے علم والا قرار دیتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں سر پر علموں کی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ نالائق اللہ کی اس عظمتوں کے بھی گستاخ ہے، اور ولیوں کی عظمتوں کے بھی گستاخ ہے، نبیوں کی عظمتوں کے بھی گستاخ ہے۔ کیا علم بےادبی سکھاتا ہے، گستاخی سکھاتا ہے؟ نہیں، علم تو ادب کا نام ہے، علم تو محبت کا نام ہے، علم تو پیار کے سمجھنے دل سے نکالنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی ڈگریاں بھی ہوں، اگر بے ادب ہے، گستاخ ہے تو سمجھو جاہل ہے، اور اگر ریڑی چلاتا ہے لیکن ادب مصطفیٰ دل میں موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ علم والا ہے۔
یہ ہے علم، دل میں خوف آ جائے، دل میں خشیت آ جائے۔ خوف دل میں آ جائے تو کیا بندہ عام بندوں سا رہتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرے میں اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ کتنی جنت؟ بنیاد کیا ہے؟ خوف الہی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرے اسے 1 نہیں 2 جنتیں۔ یا اللہ جنت تو 1 بھی کافی، جنت تو 1 بھی کافی۔ اس کے ایک درخت کو ہی، اس کے سائے کو 5 سال کا تیز گھڑ سوار پار نہیں کر سکتا۔ جنت تو 2 دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا انعام ہے جو دل میں میری خشیت رکھتا ہے اسے 2 جنتیں دیتا ہوں۔ مولا 2 جنتیں دے رہا ہے، کون سی جنت ہے؟ فرمایا ایک جنت تو وہ ہے کہ جہاں پر جا کر یہ رہے گا، اور دوسری جنت یہ دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کا دروازہ مدینے کی طرف کھول دوں گا جہاں پر روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ یعنی مرنے کے بعد یہ خوف الہی رکھنے والا دیدار مصطفیٰ سے بھی مالا مال ہوتا رہے، اپنا اخروی مقام بھی دیکھتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ صلہ ہے، یہ انعام ہے اس بندے کا جس کے دل میں خشیت الہی آ جائے۔ اب ذرا پوچھو نا اس باتیں سے کہ یہ دن رات محنت شاطا سے کام کرتا رہا ہے، کون کے ایک دانے کو اس کا تک لاتا رہا ہے۔ بابا جی وجہ کیا ہے؟ تو قاضی عبدالشکور یہی جواب دے لے کہ مجھے کل قیامت والے دن رب کائنات کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے کھڑے ہونا ہے کہ مولا جس دین کی آبیاری کے لیے مجھے تو نے پسند فرمایا تھا، میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں جب تک زندہ رہا ہوں تیرے مصطفیٰ کے دین کا علم بلند کر کے رکھا ہے۔ کیا مقام ہے؟ یا رسول یا جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی عظمت اور یاد رکھو۔ بڑی سادہ سی بات کہتا ہوں، بابا جی کی اولاد ان کے لیے کچھ بھی نہ کرے، ان کے شاگرد ان کے لیے کچھ بھی نہ کرے، کہ صدارے کے اساتذہ یا طلباء ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ بابا جی کام ہی وہ کرتے ہیں۔ بابا جی کام ہی وہ کر گئے ہیں کہ بابا جی نہ اولاد کے محتاج ہیں نہ شاگردوں کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بابا جی اپنے پیچھے سدا بہار رہنے والا ادارہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تو خوش قسمتی ہے، اولاد باوفا ہے، یہ تو خوش قسمتی ہے، طرفہ کمال ہے، اولاد عالم دین ہے، اور دین
پر عمل کرنے والی اولاد. اگر یہ ایسے نہ بھی ہوتے تو قسم خدا کی بابا جی کو گھاٹا نہیں تھا. بابا جی کا ہر دن منافع میں ہے. بابا جی کا ہر دن فصیل پر ہے, ترقی پر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی بچہ گھر سے چلتا ہے. توجہ فرمائیے, بچہ کدھر آ رہا پڑھنے کے لیے؟ اس ادارے میں آ رہا ہے. اس ادارے کی عظمت کیا ہے, رفعت کیا ہے, شان کیا ہے؟ جہاں قرآن پڑھایا جائے اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ ابھی ایک بچہ اسے منہ بھی اچھے طرح سے دھونا نہیں آتا, اسے وضو بھی اچھی طرح کرنا نہیں آتا. یوں سمجھیے 4 سال کا بچہ پہلے دن ہاتھ میں کچی پٹی لے کر جب اس ادارے کا روح لاتا ہے, رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اے نوری فرشتوں جلدی کرو میرے محمد عربی کا. ایک چھوٹا سا غلام آج دین سیکھنا چاہیے, اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا کیا کرے؟ رب کائنات فرماتا ہے جاؤ مصطفیٰ کے امت کے اس چھوٹے سے فرد کے قدموں کے نیچے اپنا نوری پار بچھا دو. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. اس قرآن سیکھنے کے لیے جانے والے بچے کے قدموں کے نیچے کیا بچھا دو؟ بولنے دے آپ ذرا, آواز اور اپنا پر بچھا دو. اپنا اللہ کنہیں کہتا ہے؟ فرشتوں سے کہتا ہے. ہم سنتے ہیں گزر جاتے ہیں, لیکن میں یہاں رک جاتا ہوں. کیوں؟ غور کرنا بچپن سے عادت ہے. رک گیا, ٹھہر گیا کہ پروردگار عالم بچے کے قدموں کے نیچے پر کیوں؟ فرشتوں کے ہاتھ وہ دکھا دیتے پر کیوں. فرشتوں کے پر بچے کے پیر کے نیچے کیوں؟ پھر سنیے, فرشتوں کے پر بچے کے پیر کے نیچے کیوں؟ اور بچے کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی پہلا دن ہے, وضو کرنا نہیں آتا, پانی کا چھٹا منہ پہ لگایا, کچی پٹی پکڑی ہے اور چلتا چلتا مدرسے کی طرف رواں ہونے لگا ہے. رب کائنات نے کہا دین مصطفی کا ایک چھوٹا سا غلام آج اپنی دہلیز سے قدم باہر رکھ رہا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے اس کا یہ پہلا دن ہے. اس کے قدم کے نیچے اپنا پر بچھا دو. پر کس چیز کا ہے؟ نور کا. ماشاءاللہ. کس چیز کا پر ہے؟ نور کا. پر کون سا ہے؟ نور کا. یہ قرآن کی برکت ہے. دے رہا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر تھوڑا. قرآن کی برکت ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے نکلنے والے کے قدموں کے نیچے پہلے دن ہی نور آ جاتا ہے. سبحان اللہ. پہلے دن ہی قدموں کے نیچے نور آ جاتا ہے. پھر بات کو وحی دینے جاتا ہوں کہ یا فرشتوں کے ہاتھ طالب علم کے پیروں کے نیچے کیوں نہیں رکھوائے؟ پر کیوں رکھوائے ہیں؟ جواب آیا بندے پر اس لیے رکھوائے ہیں کہ پر سے پرواز ہے. پر سے کیا ہوتا ہے؟ پر سے پرواز ہے. اس طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر اس لیے رکھوائے ہیں کہ وہ جن کی پرواز آسمانوں تک ہے اپنے پروں کو اس کے قدم کے نیچے رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم آسمانوں تک اڑنے والے ہیں. اب اگر تو قرآن پڑھے گا تو تیری پرواز اس
سے بھی زیادہ تیری پرواز اس سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ تجھے لکھوتے عطا فرمائے گا. اب وہ بچہ گھر سے چلا 100 کلومیٹر کی ہر گلی میں فرشتوں نے اہتمام کیا ہے، پر بچھایا ہوا ہے، فرمانے پیغمبر ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے. کیسی بابرکت کو بستی ہے جہاں یہ ادارہ قائم ہے اور دن رات ایک ادارے کی گلیوں میں فرشتے پر کوئی یہ ستارے کے لیے دن کو آ رہا ہے، کوئی یہ ستارے میں علم حاصل کرنے کے لیے رات کو آ رہا ہے. اتنا خوش قسمت یہ بستی ہے. اب غور کریں، سارا رستہ ملائکہ نے پار. تیری نگاہ دیکھتی ہے سولنگ لگا ہوا ہے، تیری نگاہ دیکھتی ہے رستہ پکا ہے. اگر عارفوں کی نگاہ سے دیکھے نہ رستہ تجھے کچا نظر آئے نہ رستہ تجھے پکا نظر آئے. عارفوں کی نگاہ سے اگر دیکھے تو یہ سارا رستہ تجھے نور نالا نور نظر آئے. پھر یہ رستے کی شان ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پہلے دن بچہ گھر سے نکلا ہے اور قدموں میں نور ہے، اس قاری کے سامنے آ کے بیٹھا ہے. ابھی اس نے پڑھا نہیں ہے. یا رسول اللہ، قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے، پہلے میں آ رہا ہے. رب کائنات اس قرآن پڑھنے والے بچے کو اتنا پروٹوکال دے رہا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں جو سال ہر سال سے بیٹھا وہاں قرآن پڑھا رہا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے. بات کو اور تیزی سے آگے لے کے جاتا ہوں. ایک بچہ گھر سے چلے اس کا یہ شان ہے، جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کا کیا شان ہوگا. جس پر رب نے قرآن نازل کیا ہے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول یا نبی. صاحبان، بچہ گھر سے چلا رستے میں نوری پر، جس کے پاس آیا وہ سال ہر سال سے قرآن پڑھا رہا ہے، کیا شان ہوگا. اور جس گھر سے قرآن ملا ہے قلب مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. پیکر مصطفیٰ کا کیا شان ہوگا. وجود طیب و طاہر و اکمل و اطہر و اطیب جناب محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. اگر تیرے بچے کے نیچے، تیرے بچے کے قدموں کے نیچے اگر فرشتے پر بچھاتے ہیں تو سارے فرشتوں کا سردار معراج کی رات جس کے قدم چومتا نظر آئے اسے محمد مصطفیٰ کا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. کہیے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک اس ماہ مقدس میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا. مولا کریم تو کیا دیتا قرآن نازل کیا ہے، مہینے کا یاد کیوں لیا ہے. فرمایا میں نسبت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تعلق کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے یہاں پر نسبت بیان فرمائی ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر اعلیٰ کی نسبت عام سے ہو جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. قرآن کی نسبت رمضان سے، رمضان کو رب نے اعلیٰ کیا. قرآن کی نسبت رات سے لیلۃ القدر بنا دیا. گویا قرآن کا تعلق جس چیز سے ہو اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے، عظمت بھی دیتا ہے، شان بھی دیتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان عزت والا نسبت قرآن کی ہے اور لیلۃ القدر قدر والی ہے، نسبت قرآن سے ہے. اچھا قرآن سے نسبت ہو جائے تو یا اللہ تجھے عزتیں دیتا ہے. فرمایا ہاں میں عزتیں دیتا ہوں.
سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا دن ہے، رات ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، رب کائنات فرماتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب فرماتا ہے میری پوری کائنات میں سب سے حسین نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی رات ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ دیگر نظارے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کائنات میں میرا سب سے ارفع و اعلیٰ صنعت کا نمونہ اگر ہے تو حضرت انسان ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں نسبت اگر مہینے سے ہو مہینہ عظمت والا، نسبت اگر دن سے ہو دن عظمت والا، نسبت اگر جگہ سے ہو جگہ نسبت والی، اور نسبت اگر بندے سے ہو جائے، تعلق اگر بندے سے ہو جائے، اس سے عظمت سے کوئی بڑھ سکتا نہیں ہے۔ یہ وہ صاحبان ہیں جو نسبتوں والے ہیں، جو تعلقوں والے ہیں، جو رابطوں والے ہیں۔ دعا ہے رب العزت ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی اولاد کو اور محنت شاقہ سے دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا